اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ تینوں لفظ یعنی طلاق، خلا اور فسخ، یہ نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو طلاق کا لفظ ہے اس کا تعلق اور اختیار مرد کے پاس ہے، جو شریعت کی طرف سے مرد کو تفویض کیا گیا ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں وہ اس اختیار کو استعمال کر کے اپنی زوجہ کو جدا کر سکتا ہے۔ یاد رہے، طلاق اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ امر ہے۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر ہے، مبغوض ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو انتہائی مجبوری کی حالت میں جب کہ اللہ رب العزت کی حدود کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے اور اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہو کہ مرد عورت کو اپنے سے جدا کر دے، تو اس وقت اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ عورت عدت پوری ہونے کے بعد اس سے جدا ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مرد طلاق کی صورت میں ایک اور دو میں رجوع کر سکتا ہے، یعنی اگر مرد نے عورت کو ایک طلاق رجعی دی، یوں کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں نے تمہیں دو طلاقیں دی، تو ان دونوں صورتوں میں مرد اپنی زوجہ سے عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، وداؤٹ نکاح۔ نکاح کی ضرورت نہیں، صرف رجوع کر لے، کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، یا شہوت کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا، بوس و کنار کیا، تو ان تمام صورتوں میں عورت اپنے مرد کے پاس دوبارہ پھر لوٹ آئے گی اور اس کے عقد میں آ جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ جس نے جتنی طلاق کے لفاظ کا استعمال کر لیا، اس کے بعد تین میں سے وہ مائنس ہوتا چلا جائے گا، یعنی اگر ٹوٹل 3 طلاقیں ہیں تو 2 اگر اس نے استعمال کر لیں تو پیچھے اس کے پاس صرف 1 طلاق کا اختیار ہوگا۔ زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی اس نے عورت کو طلاق دی تو اس کو طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے خلا۔ تو خلا، اس کا اختیار شریعت نے عورت کو دیا ہے۔ عورت جب ڈیمانڈ کرتی ہے مجبوری کے تحت مرد سے طلاق، اور اس طلاق کے بدلے میں عورت مرد کو کچھ پیسے دیتی ہے، جتنا مہر لیا تھا وہ مہر واپس کر دیتی ہے، یا کسی خاص رقم کے اوپر فریقین کی رضامندی جو ہے وہ ہو جائے، تو عورت پیسے دے کر جس طلاق کو ڈیمانڈ کرتی ہے، شریعت میں اسے خلا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے کہ جب عورت دیکھے کہ اس مرد کے ساتھ مجھے دینی معاملات کے اندر مسائل ہیں، یا یہ میری ضروریات پوری نہیں کر رہا، یا اس کی شکل و شباہت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ میں اس کی حقوق پورے نہیں کر سکوں گی، تو انتہائی مجبوری کی حالت میں عورت یہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس صورت میں جتنے مرد کے ساتھ اس کی رضامندی ہو جائے رقم کے اوپر، وہ رقم مرد دے گی، اور مرد اس کے وہ رقم عورت دے گی، اور مرد اس کے نتیجے میں اس کو ایک طلاق دے گا جو کہ خلا کہلائے گی، اور اس ایک طلاق کو طلاق کے بائن کے برابر سمجھا جائے گا، یعنی عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ یعنی سمپل یہ کہ خلا کا تعلق عورت کی رضامندی کے ساتھ ہوگا، جس میں عورت مرد کو کیا دے گی؟ پیسے دے گی، جتنے پیسوں پر ان کی رضامندی ہو جائے۔ اور تیسرا لفظ ہے اس میں فسخ۔ فسخ کا مطلب ہے کہ بالکل ختم کر دینا،
اور اس نکاح کو ختم کرنے کا تعلق اصل میں قاضی اسلام کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی صورت میاں اور بیوی کے درمیان پیدا ہو جائے کہ جس میں قاضی یہ سمجھے کہ اب ان دونوں کا اکٹھا رہنا شرعی طور پر درست نہیں ہے، تو وہ ان دونوں کے درمیان نکاح کو فسخ کر دے گا، قاضی ختم کر دے گا۔ یعنی ایسے ختم کرے گا کہ جیسے ان کے درمیان کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا۔ یا مرد جو ہے وہ نشے کا عادی ہے اور شراب کے اوپر لگا ہوا ہے، یا اس طرح کی کسی اور مرض میں ہے کہ اسے اپنی عورت کے حقوق کا کوئی پتہ ہی نہیں اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، تو ایسی صورت میں بھی قاضی معاملات کی جانچ پڑتال کے بعد نکاح کو فسخ کر دے گا، اور فسخ نکاح کے بعد عورت مرد کے پاس سے مکمل طور پر اس کے عقد سے جاتی رہے گی۔ ہاں، اگر دوبارہ ان کی صورتحال ایک جیسی ہوتی ہے تو دونوں کی رضامندی کے ساتھ دوبارہ پھر نکاح کیا جا سکتا ہے۔